بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگری ٹوڈے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل. آج تک یہ جو میرا ایگریکلچرل جسے ہم جرنلزم کا سفر ہے 16-17 سال پہ محیط ہے, اور میرے جو جتنے بھی دوست احباب جو تشریف لاتے ہیں, معززین تشریف لاتے ہیں, وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کچھ بھی لکھا پڑھا ڈسکس نہیں کرتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے جو ڈیفرنٹ ہو. میں نے کچھ بھی لکھ کے سوال نامے تیار نہیں کیے ہوتے. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے, یہ اس کا آپ ٹاپک پڑھیں گے, کیا کاشتکار واقعی مظلوم ہے؟ میں یہ بات شہر میں رہتے ہوئے بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے یہ جان کے کہ جناب اسمبلیوں میں دیکھیں تو ایگریکلچرسٹ بیٹھے ہیں, بیوروکریٹس دیکھیں تو مور دین 90% وہ بھی سارے زراعت سے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مختلف انسٹیٹیوشنز میں چلے جائیں, انجینئرز, ڈاکٹرز, پروفیسرز, اور ہمارے آرمی کے لوگ, اور جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ٹاپ آف دی ٹاپ لائن لوگ جو ہیں یہ دیہاتوں سے, کاشتکاری سے وابستہ ہیں. کیا ایسا افتاد آن پڑتی ہے کہ جب ذمہ داروں کی ہاہو کار ہم سنتے ہیں تو وہ لوگ جن کو ہم پالیسی میکرز کہتے ہیں, وہ لوگ جو حاکمین وقت ہیں, وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے ان کو نہیں پتہ ہوتا ذمہ دار جو ہے یہ پس رہا ہے, ذمہ دار جو ہے کیا واقعی پریشانی میں ہے؟ اگر ایسا ہے نہیں ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ زراعت سے وابستہ کوئی بات اسمبلیوں میں جتنی بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ اتنی اوپری سی ہوتی ہے کہ پڑھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں ہے. تو آج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی جناب مظفر قادر ہوتیانہ صاحب کو ایز این ایگریکلچرل اینالسٹ, زرعی تجزیہ نگار کے طور پہ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے. ہوتیانہ فیملی کا تعلق تو میرا خیال ہے ہارڈلی دیر ول بی اینی بڈی ہو ڈز ناٹ نو. یہ ماشاءاللہ ان کے دادا ابو جو تھے وہ ایم ایل اے تھے اپنے پری پارٹیشن, اور اس کے بعد یہ ان کے دادا ابو بھی راوین, یہ ان کے ابو بھی راوین, اور سارے بھائی بھی راوین. یہ پڑھی لکھی نیک فیملی. اور مجھے یاد ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو میں پاک پٹن میں تھا, اس وقت انتخابات چل رہے تھے, تو میں حیران ہوتا تھا کہ شام کو ساری پارٹیوں کے لوگ نسیم ہوتیانہ صاحب کی جو ہے نا ریزیڈنس وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے. تو میں مظفر کو کہتا ہوتا تھا چھوٹے بھائیوں کی طرح کہ یار یہ آپ لوگ سارا کچھ تو جان رہے ہوتے ہیں, کیا پھر کر رہے ہوتے ہیں؟ سر آج کا ٹاپک ہے سیدھا سا, کوئی لکھی پڑھی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے؟ میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ کیا کاشتکار واقعی مظلوم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے کاشتکار کی آواز بنے, اور ٹی وی ٹوڈے والوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں کہ ادھر ہم واقعی مظلوم ہیں, جبکہ ہمیں مظلوم سمجھا نہیں جاتا, ہمیں ظالم قرار دیا جاتا ہے. فلمیں ساری آپ پہ بنی ہوئی, ڈرامے سارے آپ پہ بنے ہوئے, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اس پہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ آئیں, آپ نے کہا جی کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, بالکل بیٹھے تھے جی. سب سے پہلے اسمبلی کا آ گیا, اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو اسمبلی میں آپ آج سے 10 سال کی پہلے تک کی جو اسمبلی تھی اس میں ذمہ دار ضرور ان کی تھی, ذمہ دار فیملیز بھی تھیں, آ رہے تھے, لیکن اس کے بعد ایک ایسا بزنس مین نے اس کو ایسا ٹیک اوور کر لیا کہ اس وقت آپ اگر دیکھ لیں تو 80% آپ کا بزنس مین اسمبلیز میں بیٹھا ہے, ذمہ دار نہیں بیٹھا. اچھا یہاں پہ جو فیملی والا ذمہ دار وہ اس کی میں سن لیں, کیونکہ وہ بیچارے کے پاس اب زمین بیچنے کے لیے رہ ہی کچھ نہیں گئی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب پالیٹکس زرداری صاحب سے بڑی کسی کی زمین ہے نہیں سر. زرداری صاحب دیکھیں, وہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میں سر پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میں سندھ کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ سندھ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں نا سعید بھائی, حد زیادہ آپ ملتان کراس کر دیں آپ کو بڑے ذمہ دار ملیں گے. پنجاب ملتان سے پیچھے اب یقین کریں زمین اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ وہ ذمہ دار ایکڑوں میں رہ گئے, کاشتکار رہ گئے.
زمیندار آپ ان کو بڑا کہہ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, دے آر بیسکلی کاشتکار. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی اگر اس کے 10 مربے تھے تو اس کے 5 اگر بچے آگے ہیں تو وہ 2 مربوں پہ آ گئے, ٹھیک ہے. اگر ان کے آگے 2 بیٹے ہیں نا تو آپ خود بتا دیں وہ ایکڑوں پہ آگے یا نہیں آگے. سو اس لیے جو آپ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, پالیٹکس سے تو ذمہ دار نکل چکا ہے. جو بیچارہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا, وہ اپنے 2-4 ایکڑ بیچ دیتا تھا اور الیکشن کرا. اب تو اس کی اوقات ہی نہیں رہے گی الیکشن لڑنا. جو بیسکلی شریف آدمی ہے یا شریف ذمہ دار ہے, وہ اپنے بچوں کی روٹی روزی پوری کر لینا جی. تو میں کہتا ہوں وہ بہت اینڈ پہ اب اللہ کو جواب دے گا کہ یا اللہ میں نے اپنے بچوں کی روزی روٹی پوری کر لی, بڑی بات باعزت طریقے جی. سے. ہمارا اس وقت بریڈ اینڈ بٹر کا مسئلہ ہے. آپ پالیٹکس کی بات کریں, ایگریکلچرسٹ کا اس وقت بریڈ اینڈ بٹر کا مسئلہ ہے. وہ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کو رو رہا ہے. پچھلی 4 سال ہو گئے جی, فصلیں ہیں, ہم ان فصلوں میں لاس در لاس کھاتے جا رہے ہیں, تو کہاں سے سروائیو کریں گے؟ آخری ہمارے پاس اپنا سروائیول کی یہ ہے کہ جی جو 1-2 ایکڑ بیچے, 6 مہینے سال گزارا, پھر 1-2 ایکڑ بیچے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پھر ہم کس طرح ظالم. یہ تو میں مانتا ہوں پچھلی 2 ٹنیورس جس میں گندم جو ہے بری طرح پٹ گئی. نہیں, گندم سے پہلے بھی جی. اچھا, ہاں جی, ہماری کاٹن رہی نہیں جی. ابھی جو ریسنٹلی چل رہا ہے کرائسس وہ ہے پوٹیٹو جی کرائسس. بالکل. اچھا, پوٹیٹو کا تو یہ ہے کہ پوٹیٹو کے ذمہ دار جو ہے نا مطلب ہمارے پنجاب جس ایریا میں پوٹیٹو لگتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب تقریباً 12 ملین ٹن ہماری پروڈکشن ہوئی ہے. ایکچوئل آپ جیسے فارمرز کہتے ہیں جی 18 ملین ٹنز پروڈکشن ہے. سب سے مہنگا ٹھیکہ کس زمین کا ہوتا ہے جی؟ آلو مکئی والی کا. آلو مکئی والے کا, ٹھیک ہے بالکل. اچھا, اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بہت زیادہ پیسے کمائے آلو مکئی والوں نے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آلو مکئی کا ٹھیکہ آپ بہت زیادہ کنتے ہیں, پیسے اس میں بہت ہیں. آپ اخراجات تو دیکھیں نا. آلو کا 1 ایکڑ سعید بھائی, میں کوئی میرے ساتھ آ کے گورنمنٹ لیول پہ کوئی آ جائے, کوئی کاشتکار تو بیچارہ اسے ڈینائی نہیں کرے گا. گورنمنٹ لیول کا جو آدمی کہتا ہے اس وقت بغیر ٹھیکے آلو کا 1 ایکڑ جو ہے نا جی, وہ ہمیں 2 سے 2.5 لاکھ روپے کاسٹ کر رہا ہے انکلوڈنگ سیڈ. ٹھیک ہے, اس وقت ریٹ جو چل رہا ہے وہ آپ کا 15 روپے چل رہا ہے. ہاں جی. اچھا, آپ کا 8,000 کلو بھی اگر نکلے نا جی, یعنی کہ آپ بڑی چھلانگ لگا لیں, 8,000 کلو بھی نکلے تو 8,000 کلو کا 15 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,15,20,000 روپے بنے گا. ہمیں 1,30,000 روپیہ گھر سے پڑ رہا ہے. یہ لاس کیری کر لاس ہے جی کیری. ابھی اس میں ٹھیکہ شامل نہیں ہے. اگر 50,000 60,000 آپ وہ ڈال لیں تو 2 لاکھ روپے ہم اپنے گھر سے لاس بھر رہے ہیں جی. تو کدھر کی بچتے ہیں ہماری, کدھر کی؟ آپ مجھے بتائیں نا, کون سا ذمہ دار ہے جس نے آپ نے آ کے پچھلے 3-4 سال 5 سال میں دیکھیں کہ اس نے وہ کمال کر گیا, ڈیفنس میں گھر بنا لیا یا کچھ کر لیا لاہور میں. اب تو جو ان بیچاروں کے پہلے تھے جن کے ماڈل ٹاؤن میں مثال کے 7-7 8-8 کنال کی تھی, وہ ڈیوائیڈ ہو کے کنال 10-10 مرلوں پہ آ گئے. اچھا, ایک بات بڑی خوبصورت, چلیں آپ نے یہ جسٹیفائی کیا کہ اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ فارمر نہیں ہے, جاگیردار بھی نہیں ہے, ذمہ دار بھی نہیں ہے, وہ بزنس مین ہے. اچھا, مجھے یہ پتا ہے کہ اتنی زیادہ مطلب یہاں پہ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں ذمہ داروں کی. آپ جناب آج چڑھائیاں کرتے ہیں لاہور کے اوپر, ٹھوکر بند کر دیا, سڑکیں بند کر دیں, بلاک کر دیں. یہ اتنا نقصان, پھر مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اگر مظلوم ہے تو خود کیوں نہیں یہ باتیں اپنی جو پہنچا دیتے ہیں؟ آپ اس میں جو بات آ گئی نا آپ نے کی, میں کسی کے کانفلکٹ میں نہیں جاتا, لیکن اگر آپ دیکھیں نا جی, اس وقت آپ کی جتنی تنظیمیں ہیں نا سر, اس میں 70 کے 95% ٹھیکیدار ہیں. ذمہ دار نہیں ملے گا آپ کو, کاشتکار نہیں ملے گا آپ کو. اچھا, وہ ٹھیکیدار ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے زمین ٹھیکوں پہ لی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کو انہوں نے اپنا فورم بنا لیا, اور اس فورم پہ اس پہ بھی کاشتکار کو انہوں نے ذمہ دار کو پیچھے کر دیا, خود آگے آ گئے. نمبر 1 یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں نا جی کہ کاشتکار کا تو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ اس بیچارے کا تو, جس آدمی کو اپنا بریڈ اینڈ بٹر پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے, وہ کس طرح آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا؟ ہم کہاں سے لائیں گے ٹریکٹر ٹرالیاں؟ سر جی آپ کے سامنے, آپ بھی لاہور ہی رہتے ہیں سر. کون سی آئی سر, وہ ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد وہ ٹریکٹر ٹرالیاں بھی غائب ہو گئی, ہر چیز ہوگی, کدھر گئی؟
ٹھیک ہے نا. سر آج تک میں آپ کو سعید بھائی میں حیرت مجھے حیرت نہیں، پتہ میں ہے اسی بات پہ آپ ہے یقین کہ یار کریں گے. منسٹر ایگریکلچر، سیکٹری ایگریکلچر، مطلب سر ایک منٹ، سیکٹری ایگریکلچر سر کسی کاشتکار ہے یا ایم ایس سی؟ سر ایم ایس سی ایگریکلچر ہے وہ؟ نہیں نہیں، ہی از ناٹ ایم ایس سی سر کون ہے ایگریکلچر بٹ وہ سر میری ایک سن ہے سی ایس پی نا، آفیسر. سر سی ایس پی آفیسر ہے نا. دیکھیں سر بات یہ ہے، اب میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی، میں نام نہیں لیتا کہ انصاف کی وجہ سے ہوا، میں نے ایک رائس پہ میٹنگ اٹینڈ کی. آپ یقین کریں گے سعید صاحب، ہمیں ایگریکلچرسٹ کو جو آپ کی بیک بون ہے، جس نے بیسیکلی چیز اگانی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو کتنے منٹ ملے؟ 1.5 منٹ بات کرنے کا. 6 گھنٹے کی وہ کانفرنس تھی. Oh my God. 1.5 منٹ ملا، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ ایک ہی صاحب اٹھے، انہوں نے 1.5 منٹ میں وہ بھی انہوں نے ایک تعریف کر کے ختم کر دی. میں نے آف دی ریکارڈ ان کو بعد میں کہا، میں نے کہا جی آپ نے ہمیں بلایا کس لیے؟ آپ نے انڈسٹریلسٹ کو ٹائم دیا، ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپورٹر کو ٹائم دیا، آپ نے ہر کسی کو دیا. دیکھیں جس آدمی نے فصل پیدا کرنی ہے، جو آپ کی بنیاد ہے، اس کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے. اب مجھے بتائیں نا کہ ہمارے لیے کون سی پالیسی، ایگری پالیسی آئی ہے؟ ایگریکلچر ملک کہتے ہیں نا آپ مجھے ایگریکلچر پالیسی دے دیں، ہے کوئی؟ آپ ماشاءاللہ اتنے جی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی اتنے بڑے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، اتنے بڑے محققین موجود ہیں، اور ٹاپ آف دی ٹاپ لائن ہیں سر، ٹاپ آف دی ٹاپ لائن میں ایک مجھے دکھا دے. میں یہ نہیں کہا، مجھے ایک کاشتکار، آپ کی یہ پوٹیٹو گرو جو کمیٹی بنی ہے، ہاں جی، اس میں دکھائیں کاشتکار. ایون چوری مقصود جٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں بلایا گیا. سر کسی پوٹیٹو کے ہیں نا جی، ہی از ڈوئنگ اپنے آپ پہ وہ سوسائٹی چلا رہے ہیں، اپنے آپ پہ کچھ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو بنائی گئی ہے سوسائٹی بنائی گئی ہے، ایک مجھے کاشتکار بندہ دکھا دیں کہ یار یہ آپ کو کر رہا ہے. وہ انہوں نے تو بلکہ کہا کہ جی مغل صاحب مجھے اسلام آباد بلایا، اور باقی سب کو وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے پی سی ہوٹلوں میں اسٹے دیا، تو میں جناب 30,000 روپیہ خرچ کر کے خود گیا چھوٹے سے ہوٹل میں جا کے رہ کے اٹینڈ کر کے واپس آ گیا. سر آپ ہماری سعید بھائی کہانیاں جو ہے نا، یقین کرتے ہیں ہم جس نیج پہ انہوں نے زمیندار کو، کاشتکار کو پہنچا دیا نا، ابھی انڈیا والے اللہ نہ کرے وہ حالات ہیں کہ انڈیا والے خودکشیوں والی بات. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا 60% 60 to 65% آپ کا انحصار ہے سر کہ نہیں ہے ایگریکلچر پہ؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. ایگریکلچرسٹ اس وقت بھوکا ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ ہے. اس کے بعد آگے آپ کی آگے مکئی آئے گی. اس وقت آلو کی جو حالات ہے، زمیندار کے پاس سر مکئی کاشت کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر، یہ پیرشیبل آئٹم ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو ایک سجیشن دی تھی پچھلے دنوں، ممتاز خان منیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے کہا یار آپ لوگ، میں نے یہی سوال ان سے بھی کیا، میں نے کہا جی اسمبلیوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. کہتے ہیں وہاں پہ ادھر جا کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. مطلب ہی واز سو اوپن. کوئی نہیں انہوں نے کہا جی ہاں جی سر دیکھیں، میں انہوں نے کہا جی میں منسٹر ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کے ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ہماری زبانوں پہ بھی تالے لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجوہات اس سے اوپن اور کیا بات کرنی ہے. یہ واقعہ سنا. ایک دوسرا آپ کو بتاتا ہوں. ایک بڑے ہائی عہدے پہ میں جا رہا تھا اسلام آباد، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ تھی، انہوں نے مجھے کہا جی کہ اس وقت بی ٹی کاٹن کا زمانہ تھا، انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں تو وہ اس پہ ہم بی ٹی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے تو آپ ذرا ملیں. یہ میں کہی تھی، آپ یقین کریں گے میں 4 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں. 4 گھنٹے. ایک تو سب سے پہلے جب گئے ہوں تو کم از کم 5 سیٹ پرائیویٹ سیٹ کمپنیوں والے وہاں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھ گئے. 4 گھنٹے بعد اخیر میں نے کہا سر مجھے آپ سے کوئی ذاتی کام نہیں ہے، میں کسان کی پریزنس کرنے آیا تھا بی ٹی پہ، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ اپنی فلائٹ سے بک کروا رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات کی بھائی مظفر نے کہ فارمر کو بلایا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا، اور اگر آپ نے پہلے سے ہی سارا کچھ پری کوکڈ لاگو ہی کرنا تو پھر انہیں بلاتے کیوں ہیں. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بات ہو رہی تھی کہ پالیسی میکنگ میں کہا یہی جاتا ہے. اچھا جب آپ کو بھی بلایا گیا، ایون جو مختلف میٹنگز ہوتی ہیں، جناب کاشتکاروں کو، فارمرز کو، ریئل فارمرز کو آن بورڈ لیا گیا. فیصلے جب کیے جا رہے ہیں تو یہ فیصلے ان کی پریزنس میں کیے جا رہے ہیں، اور آپ یہاں سے ٹریول کر کے گئے اور کمپنی والوں نے تو باتیں پوری سنا دی
لیکن فارمر کو انہوں نے آپ کو کہا بتایا نا، آپ کو بتایا کہ انہوں نے انڈسٹریلسٹ کو پورا ٹائم دیا، انہوں نے 4 انڈسٹریلسٹ آئے ہوئے تھے، ان کو پورا سنا، انہوں نے جو آپ کا کیا اسے کہتے ہیں جو ایکسپورٹرز تھے ان کو سنا، مل اونرز کو سنا، ٹھیک ہے. اینڈ پہ کیا تھا، زمیندار کو یار جس چیز آپ ایک چیز سعید صاحب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، آپ گراؤنڈ لیول پہ گئے ہوئے ایگریکلچر میں، ٹھیک ہے، جب آپ کی بنیاد ہی نہیں ٹھیک ہوگی، آپ کو کاشتکار کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا فصل اس سے توقع کریں گے، آپ کیا ایوریج توقع کریں گے. کاشتکار ابھی بھی وہی چل رہا ہے کہ او جی میرے دادے نے کہا سی کہ یار ادھی بوری ڈی اے پی پا دے تو 1 یوریا پا دے. میں تو آئے ہائے بڑی آپ نے خوبصورت بات کر دی. جب بھی کہیں تھیسس پڑھیں، اخبارات میں پڑھیں، جناب زمیندار ہمارا جو ہے ماڈرن ایگریکلچر سے بڑا دور ہے. جناب زمیندار کیا نو ہو بڑا کام ہے. آج یہ تو بتا دیں کہ کیا واقعی نو ہو نہیں ہے یا پڑھ ہی نہیں ہے؟ نہیں اب اس میں آپ کو میں فرق بتاتا ہوں. آپ یہاں ایک شاپ کیپر ہوگا، اس کی 8x10 کی دکان ہوگی، سارے بینکس سارے کچھ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، یہ کریڈٹ کارڈ بھی لے لو، یہ تم یہ بھی لے لو، تم یہ بھی لے لو، ٹھیک ہے. ایگریکلچرز کے پاس جب وہ جائے گا نا جی اپنے لیے، تو اس کے کہیں گے اچھا 200 ایکڑ کے اوپر ٹھیک ہے جی ہماری نئی جو اب جا کے آئی ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کو 30-40 لاکھ 50 لاکھ روپے احسان کر کے لون دے دیتے ہیں. اب 50 لاکھ کا مجھے بتائیں اس وقت جو 1 ایکڑ ہے نا جی، آپ کا گندم ہو، آلو کا 1 ایکڑ ہے، اس کا 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. 100 ایکڑ کا جو کاشتکار ہے اس کو 2.5 کروڑ روپیہ چاہیے اس کو کاشت کرنے کے لیے. آپ اس کو کہیں یار یہ لالی پاپ لو 50 لاکھ روپیہ لے لو، کر لو لاکھ، چلیں جی آپ لاکھ روپیہ بھی کر دیں تو وہ کہاں سے کرے پورے. اچھا پھر لاس ہو جاتا ہے، پھر ہماری زمینیں بھی کھو رہی ہوتی ہیں، ان کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں. سر جی آپ مجھے بتائیں نا آج کسی ایک زمیندار کا بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں ایک زمیندار نے قرضہ معاف کیا ہو. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اب میں بڑے جاگیرداروں کی سوری بات نہیں کر رہا کہ جن کے معاف ہوئے ہیں، میں عام کاشتکار عام آدمی کی بات. کسان کارڈ بانٹے گئے، کسان کارڈ متعارف ہو چکے ہیں. جی بالکل، چلیں ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. بالکل. اچھا جن ایریاز میں فلڈ آیا، مطلب ان ایریاز میں زمینداروں کو باقاعدہ وہ جی کچھ پیسے دیے گئے، گئے، اس میں کوئی غلط نہیں. اب میں مطلب ایز اے فارمر پوچھ رہا ہوں، میں کل گیا ہوا تھا نا، گھر والوں نے بھیجا جناب سبزی لے کے آئیں، ٹماٹر لے کے آئیں اور کوئی پھل لے آئیں. اچھا جی میں حیران ہوا، مجھے لگتا ہے آج کل کیلا جو خراد مشین پہ بن رہا ہے 400 روپے درجن ہیں سر. سیب جو ہے وہ 400 روپے کلو، انار جو ہے وہ تو ہم لے ہی نہیں سکتے، انگور ہم خرید ہی نہیں سکتے. کیلا یہی کیلا جو یقین کریں وہ کہتے تھے جناب لے 20 روپے 30 روپے ایسے ہی ہے جی بالکل. 400 روپے کیلا ہم خرید کے لا رہے ہیں. کیا یہ فارمر نہیں ہے؟ یہ لوگ نہیں فارمر نہیں. دیکھیں میں اس میں آپ کو سب سے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ سن لیں، سب سے فارمر بیچارہ جو ہے وہ تو اپنی فصل بیچ دیتا ہے. اس وقت جو کما رہا ہے وہ جو ہے سرمایہ دار. اوکے ٹھیک ہے. آپ یاد کریں کہ آپ کی گندم 2200 روپے پہ خریدی گئی، بکی نا سر؟ اس وقت کیا ریٹ ہے؟ 5 سے اوپر ہے، 100 تک بھی گیا تھا. ہے تو کس کے پاس تھی؟ زمیندار کے پاس ہے؟ زمیندار نہیں، وہ رکھ ہی نہیں سکتا. سو سمپل از دیٹ. سب انویسٹر آتا ہے. اچھا اب سب سے جو اس وقت ہے، میں آپ کے ٹی وی کے آن ریکارڈ کے اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت آ گئی ہے وہ کہ آپ کی بلیک منی ہمارے ایگریکلچر کے تھرو وائٹ منی ہو رہی ہے. میں یہی عرض کرنے لگا تھا، ہمیں وہ مصیبت ہے کہ ان کے پاس تو انا پیسہ ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. ہم کہاں سے، آپ مجھے بتائیں نا جی. ہم آپ دیکھیں سر، آپ سفید پوشی بھی، اب سعید بھائی یقین کریں اب ہمارے حالات وہی آ گئے ہیں کہ یقین کر جائیں، میں آن ریکارڈ بیٹھ کے رمضان کا میں اب یہ آ گئے ہیں کہ اگر یہ آلو کے ساتھ بھی نیکی بدی ہوتی ہے تو ہمارا سروائیول یہی ہوگا کہ جو 1 ایکڑ 1-7 کا ایکڑ ہے اس کو بیچیں، اپنے بچوں کی لاہور کی فیسیں بھریں، ان کو تعلیم دینے کے لیے جو ہم لاہور ان کو بٹھائی بیٹھے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہر چیز چھڑوا کے واپس گاؤں لے جائیں، وہاں اپنی اس کے مطابق وہیں رہیں. آپ یقین کر جائیں، میں یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ یقین کر جائیں کہ زمیندار اس وقت جس کرب سے، جس برے حالات سے گزر رہا ہے، کاشتکار جس برے حالات سے گزر رہا ہے، آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے.
آپ کی خریداری آپ جا کے عید کی خریداری بازاروں میں چیک کر لیں. نہیں کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی لاہور ہے نا جی, یہاں تو سارے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں نا. آپ چھوٹے شہروں میں جائیں, آپ عارف والا جائیں, پاک پتن جائیں, ساہیوال جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ کے دکانداروں کے کیا حالات ہیں. مسئلہ ہے دیکھیں, یہ اب تو ہماری سروائیول کی جنگ ہے. کاشتکار بیچارہ تو اب سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے جی. 4 فصلوں سے وہ نقصان میں بیٹھا ہے, اوپر سے سیلاب 2 سیلاب وہ بھگتی بیٹھے. آپ اس سے کیا, اس کو کیا, کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑی جی ہم نے تو یہ کر دیے تورخم بن. سر خدا کا نام ہے, میں ارباب اختیار سے آپ کے چینل کے توسط جناب سید عاصم منیر صاحب ہو گئے, شہباز شریف صاحب ہو گئے, فیڈرل منسٹر ہمارے ایگریکلچر کے ہیں, مریم نواز صاحبہ ہو گئی, وہ خدا را اس کمیونٹی کو, یہ آپ کی اپنی ہے. ہم اچھوت نہیں ہیں, ہم آپ کے اپنے, آپ کے لیے. آپ دوسری ایک بات دیکھیں نا سید بھائی, ہمارا جتنا اللہ کے اوپر ہے کہ ہم سارا کچھ زمین کے اندر ڈال کے نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی؟ 6 مہینے انتظار کرتے ہیں فصل کا, 5 مہینے انتظار کرتے ہیں, کیڑا پڑ جائے, کچھ ہو جائے, ہمارا وہ ہوتا ہے, اس کے بعد اپنی جیب سے پیسے لگا. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, ہمیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو یہ تو گوداموں میں وصیل کر دو, ان کو یہ کر دو, انہوں نے تو یہ تو منافع خور ہو گیا. کدھر سے منافع ہے یار؟ آپ خدا کا نام ہے دیکھیں تو صحیح گاؤں میں جا کے. دوسرا ایک اور چیز سعید بھائی مسئلہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے نا, اس کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, ذمہ دار بھوکا ہوگا نا سر, تو میں انشاءاللہ تعالی, میں آج رمضان میں بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں کہنے کے لیے مجبور کر دیا, آپ کا مل اونر بھی نہیں رجے گا. ایسے ہی ٹھیک ہے, آپ کا کپڑی فیکٹری میں جب کپڑا نہیں بکے, آپ کی گاڑیوں دیکھیں, گاڑیوں والوں نے لگائی نہیں یا نہیں لگائی. ایگریکلچرسٹ کا ایک مائنڈ ہے, یقین کریں. اچھا, لیکن یہ ساری جو آپ باتیں سنا رہے ہیں نا, ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے, گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے جی, چیزیں سستی ہو گئی ہیں, سبزیاں سستی ہو گئی ہے, ٹماٹر 70 روپے کلو ہو گیا ہے, پیاز 60 روپے کلو ہو گیا ہے, آلو 100 کے 5 کلو مل رہے ہیں. آپ ہمیں کرش کر کے کچھ مرضی کر لیں, ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیگ کوئی ٹیگ نہیں. دیکھیں آپ چند دنوں کے لیے کریں گے, کتنا عرصہ آپ سپریس کر لیں گے. دیکھیں نا, میں ہوں, مجھے آپ کتنا عرصہ سپریس کر لیں, ایک ٹائم کے بعد تو وہ بم پھٹنا ہی ہے نا. آپ نے گندم 2200 روپے پہ کر کے 2200 روپے خرید لی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کتنا عرصہ ہولڈ کر لیا آپ نے, 5000 روپے بیچی. اچھا, میں ایک اور بات, کئی یار دوست ہیں نا کہتے ہیں مغل صاحب تھوڑا بڑا قصور ہے. میں کہا بھائی کس طرح؟ کہندا ہے جناب اسی جڑے ایکچوئل, وہ جو کہتے ہیں ایکچوئل انویسٹر ہوتا ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے کہ یار ٹی وی والوں کو پیسے دو, کھپ ڈال دو جی, ریٹ نہیں مل رہا, ٹوٹ گئے جی, کہتا ہے اونے پونے بیچ جاتے ہیں وہ. پھر جنہوں نے, جیسے آپ فرما رہے ہیں, یہ بات ایسے ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ ہیو اینڈ کرائے کریٹ کرو, ریٹ نہیں جی مل رہا, لوگ بیچارے بیچ جاتے ہیں, تو جو اصل میں منافع خور ہوتے ہیں وہ لے کے اسٹوروں میں لگا لیتے ہیں. تو سر یہی ہوا نا ہماری فصلوں کے ساتھ, یہی ہو رہا ہے. اب آلو کی آپ نے وہ بارڈرز بند ہے, ٹھیک ہے, لوکل آپ کی کھپت اتنی ہے نہیں, جتنا آپ نے آلو لگا لی ہے, ٹھیک ہے, اچھا اتنی کھپت ہے نہیں. اچھا, جو کمپنی والے ہیں وہ ایکسپلائٹس پہ آ گئے, مطلب پیپسی ہے, وہ پہلے اگر مندا جا رہا ہے سال تو وہ, اچھا وہ بھی ریٹ کم کر گئے. نہیں وہ چھانٹی کر دیتے ہیں, وہ ریٹ نہیں کرتے. وہ بزنس مین ہے نا جی, وہ ٹیکنیکلی مار دیتا ہے ذمہ دار کو. ہاں, وہ سارٹنگ میں کر دے گا, یعنی کہ اگر حالات آلو کم ہے اور حالات ریٹ اوپر جا رہا ہے تو وہ ہر مال لے جائے گا, اور جب ایکسیس ہو جائے گی تو وہ نہیں جی یہ ہمارا تو اس سائز سے اوپر گرامیج نہیں ہے, یہ گرامیج نہیں ہے, اس میں یہ مسئلہ یہی ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ پالیسیز آنی چاہیے. گورنمنٹ بیٹھ کے ہمارے لیے کچھ سوچے. دیکھیں پرائیویٹ آدمی ایک بزنس مین ہے نا سر, اس کو تو اپنے بزنس سے مطلب ہے, ایسا ہی ہے, دیکھیں نا, اس نے کاروبار کرنا ہے, اس کو آپ کے ساتھ کوئی نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں. ہمیں تو خدا رہا, ہم تو ان کو منت کر رہے ہیں, ہم ان کے آگے ہاتھ, ہمیں سب سے پہلی بات ہے جی کہ ہمیں تو بالکل جیسے ایک اچھوت نہیں ہوتا کہ یار یہ دے آر 3rd کلاس لوگ ہیں. چوہدری صاحب آپ زمیندار چودھری, سر چودھری کون ہے, چودھری رہ گئے سر اس وقت. آپ یقین کریں گے, آپ ایسے کریں نا جی, آپ
کسی دن ٹائم ملے نا جی سر تو اسمبلی کی ایم این اے ایم پی اے کی لسٹ دکھائیں آپ کو 80% چودھری جو تھے جو بڑے خاندان تھے یا نام تھے وہ مٹ گئے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس زمینیں نہیں رہے گی بیچنے کے لیے اور الیکشن لڑنے کی. ٹھیک ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے سر ایک سیٹ کا 15 کروڑ روپے لگانا. ٹرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ اکبر صحیح پکچر نہیں دکھائی جا رہی. صحیح پکچر ارباب اختیار کو بھی نہیں دکھائی جا رہی سر. جو ارباب پرابلم ہے اختیار آپ کے گھروں سے ووٹ لے کے جاتے ہیں سر وہ اچھا میں آپ کو مزے کی بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں آپ اٹھا لیں 80% اس وقت جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ ایگریکلچرس تھے کسی زمانے میں پھر وہ بزنس مین بن گئے. ابھی بھی وہ اپنی انکم سر وہ اب تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے نا. جتنی 2 نمبر اپھل کے پیسے ہیں کہاں سے آئے ہیں. اور جناب پرچیاں بنوا لو جو کاشتکار ہے میں نا. آپ کو بتاؤں سید بھائی اس وقت کاشتکار کی یہ پوزیشن کہ اس کی 90% جو فصل ہے نا وہ پری سولڈ ہے. آپ کی جو گندم آ رہی ہے نا وہ کاشتکار کی 90% گندم بکی ہوئی ہے جی. اچھا پوچھیں گے آپ کیوں کیسے بک گئی. بکی یہ ہوئی ہے کہ اس نے 90% پیسے ادھار آڑتی سے اٹھائے ہوئے ہیں ایسے ہی یا بینک سے لیے چلیں بینک بھی تو اس نے واپس کرنے ہیں. تو اس مجھے بتائیں 10% میں وہ کیا کرے گا. اچھا اس میں بھی ابھی ییلڈ والا اللہ خیر اچھا اب رکھے. اچھا اس دفعہ آلو کی ابھی یہ ایکڑے ضرور بڑھ گئے اس دفعہ ییلڈ کم ہے. اچھا کم ہونے کے باوجود حالات یہ حالات ہیں. ییلڈ اس دفعہ اوورال سائز نہیں ٹھیک حالانکہ موسم بہت فیوریبل رہا. لوگوں نے کہا جی بمپر کراپ ٹھیک ہے کہانی آپ جا کے ایکچوئل جا کے دیکھیں ییلڈ کم ہے. میں یہ کہتا ہوں بارڈر کی اب بات بار بار کرتے ہیں. کبھی آپ نے ہسٹری لی ہے کہ ہمارا بارڈر سے کتنا آلو جاتا تھا؟ Never more than 70,000-80,000 آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے نا جی میں جو گورنمنٹ کی بار بار ان کو منت کر رہا ہوں. ہم تو منت ہی کر سکتے ہیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں بیچارے ان کے آگے ہاتھ ہی جوڑ سکتے ہیں. سر اس وقت جو ایکچوئل حکومت اگر ہمارے پہ بہت مہربانی کرے نا جی تو وہ یہ کرے کہ ہمیں پروسیسنگ یونٹ ٹھیک ہے ہمیں اس طرف لائے کہ ہم فنش پروڈکٹ کریں. اللہ آپ یقین کریں آلو کی جو پیسٹ اس وقت ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں. ٹومیٹو کی پیسٹ کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے جی. اب تو پاؤڈر فارم میں آ گیا جی. خدا رہا آپ اپنے کاشتکار کو بجائے فضول چیزیں کہ دیں آپ ان کو اس چیز پہ لگائیں. ٹھیک ہے آپ ان کو چھوٹی انڈسٹریز پہ لگائیں. ٹھیک ہے سر آپ چھوٹی شوگر مل کی اجازت دے دیں آپ کی شوگر اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہونی. سر جی شوگر مل میں چینی شوگر کین سے چینی بنانا یہ سمجھ لیں انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے نا یہ کوئی پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے. اس کے پیچھے اور کیا پروڈکٹس بنتی ہیں. بائی پروڈکٹس وہ ہے نا اصل پیسے تو وہاں بچتے ہیں جن کے پرمٹ ہوتے ہیں. میں وہی سر یہ چینی تو پروڈکٹ ہی نہیں ہے. کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہمیں حکومت اگر ہمیں مہربانی کرے اس لیول پہ تعلیم دے ان کو فنش پروڈکٹ کی لے لے. اچھا اب جیسے آج کل ایک نیا بزنس چلا ہوا ہے ایک سائلیج کا ہے اور دوسرا سر آپ کا جو بچہ فارمنگ ہے. ٹھیک ہے کٹا بچہ فارم. اب اس میں یہ ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ وہ ایک بڑا اچھا اس سے زمیندار ہر آدمی کو ہر گھر کو بڑی آسانی ہے کٹے بچے پالنے. ٹھیک ہے گورنمنٹ اگر ہمارے پہ مہربان ہو ہمارے ساتھ مہربانی کرے ان کو وہ انٹرنیشنل وینیوز کھولے. ہاں سر دیکھیں آپ انٹرنیشنل وینیوز کھولیں آپ کو ایران کو گوشت کی ضرورت ہے پوری دنیا میں گوشت کی ضرورت ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا کام پروڈیوس کرنا ہے. اور چائنا میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا جو ماڈل اڈاپٹ ہوا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ جی آپ کچھ بھی بنائیں آپ کا کام ہے پروڈیوس کرنا. اس کی مارکیٹ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. اسی طرح جیسے مظفر بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو آج ہم آلو کی وجہ سے پریشان ہیں ہمارے ارینجمنٹ ایسے کیے جائیں پروسیسنگ یونٹ لگائے جائیں اس کی پاؤڈر فارم میں اس کو لایا جائے ویلیو ایڈیشن کی جائے اور یہ بر وقت کی جاتی. یہ نہیں کہ اس سال آلو جو ہے ہو گیا تو آگے آلو نہیں پیدا ہونا. میرا خیال ہے اس کی مارکیٹ جو ہے پروڈیوس کی مارکیٹ کے ارینجمنٹس کیے جائیں. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک.
ابھی بھی جب باتیں ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں، پالیسی میکنگ میں، حکومتی ایوانوں میں، یا جو بہت بڑی ہائی اپ میٹنگز ہوتی ہیں، تو وے فارورڈ یہی ہوتا ہے جی ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا چاہیے. فتیانہ صاحب نے جیسے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ضرور اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پروڈیوس آ جائے گی. اب پوٹیٹو ظاہر ہے آلو 4 مہینے کی فصل ہے سر. جی 120 ڈیز. 120 ڈیز. تو یہ تو 120 دن گزر ہی جائیں گے. کس کا لک بھجتا ہے، کس کا اللہ معاف کرے کیا حال ہونا ہے، یہ تو دن گزر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، مرتے کوئی نہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں کوئی پرماننٹ ایگریکلچر پالیسی بنانی ہوگی. ویسے دیکھا جائے تو بہت بہت بڑے بڑے محکمے بنے ہوئے ہیں، ایکسپورٹ، ٹی ڈیپ اور بلا بلا بلا. ابھی بھی سنا ہے جی کہ 50,000 ٹن جو ہے وہ آلو کی ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں. وہ جناب کہاں پہ 20 ملین ٹنز کی پروڈکشن، اس میں 50,000 ٹن آپ نے بیچ بھی دیا تو کیا ہوگا. باقی جو جس بھاؤ بک رہی ہے، جس بھاؤ آلو بک رہا ہے، یہ تو سٹوروں میں اگر رکھوا دیا تو لینے بھی کوئی نہیں جائے گا واپس. ہے سر؟ پچھلے دفعہ یہی ہوا ہے سعید بھائی. جی جی پچھلے سال جو آلو کا بھی یہ بحران چل رہا ہے، کیونکہ پچھلے سال آلو اتنا پڑا ہے، ابھی تک وہی پچھلے سال والا پڑا ہے، وہ لینے کوئی نہیں جا رہا. اور اس میں بھی آپ کو مزے کی بات ہوں، وہی بات آ جاتی ہے کہ بیچارے کاشتکار نے تو اسی وقت بیچ دیا تھا. سرمایہ دار ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس دفعہ تھوڑی سی خوشی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن تسلی ہے کہ انہوں نے بھی ایس کی نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی پتہ لگا کہ یار لاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹلی. ادروائز یقین کرو، میں وہ لے کے آیا ہوں نا آلو پرسوں چوتھ، تو وہی جی 100 کے 5 کلو. اچھا آج بھی ٹیلی فون آیا، میں تو خیر لے آیا 20 کلو. میں نے کہا یار چلو روزے ہیں، چپس اور پکوڑے اور بچے کھاتے رہیں گے. اچھا آگے دوبارہ فون آیا کہ سر جی آلو آ گئے ہیں. میں کہوں کس طرح؟ کہتا ہے سر جی 100 دے 7 کلو لے جاؤ. یعنی حالات یہ بن رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ آپ اس وقت آلو والے اگر کسی سے بات کریں تو وہ یقین کریں کہ آپ ورسٹ ٹائم نہیں، آپ آلو کا کاشتکار تو پھر بھی آپ وہ تو بڑا اپنی. سعید بھائی جو اصل مسئلہ ہے نا کہ آپ کسی دن نا جی، جیسے آپ مہربانی کرتے ہیں، آپ کے ٹی وی ٹوڈے والے بھی بڑا ہمارے کاشتکاروں کو بلاتے رہتے ہیں اور سارا، آپ کبھی ایک فیلڈ ٹور کریں. جی آپ ہمارے گاؤں کے لوگوں کی مزریبل حالت اس بیچارے کسان کی دکھائیں جو ایک ہی کھونٹی پہ بھینس ہے، اسی کچے کوٹھے میں وہ رہ رہا ہے، اسی نلکے کا پانی ہے. یہ میں پنجاب کی ڈیولپڈ علاقوں کی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دریائے ساتلج کی بیلٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو دکھائیں. وہ بیچارے جس حالت سے ہیں، 2-2 3-3 4-4 ایکڑ والوں کی جو حالات ہیں، تو ان کی حالت آگے آپ کو مزے جو فارمر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹس ہیں. پرسوں ایک بندے کا فون مجھے آیا، جی 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 گندم کو کتنا عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پرسوں اس کا مجھے فون آیا کہ جی مجھے کہیں نہ کہیں سے چاہے 500 روپے اوپر بھی لگے نا، مجھے 4 بوری نائٹروفاس تو لے دیں. میں نے آخری پانی لگانا ہے اور اس کے بعد اس میں وہ تھوڑی سی کھاد ڈال دی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس فصل کے پیچھے کیا بچے گا جس کو کھاد ہی نہیں ڈلی گئی. ٹھیک ہے نا جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ادھر جا کے ان کی حالت تو دیکھیں جی. یہ سارے یہ ان کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ہیں، جو بھی میں ان کو میری ان کے ساتھ کسی میں تو صرف ایک میں یہ کہتا ہوں آپ ان کو چھوڑ دیں. تمام کراپ رپورٹنگ ڈپارٹمنٹس، محکمہ مال، ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ، اتنے افراد ہیں سر ہر تحصیل لیول پہ، اور پھر اس کے بعد یو سی لیول پہ. ان کا قصور نہیں ہے، دیکھیں آگے ڈفرز بیٹھے ہیں. میں وہی کر رہا ہوں، ہر ہم یو سی لوگ لیول پہ، ڈنگر ہر ہیں، ہمیں گاؤں وہ پہ. جس طریقے سے ہانکتے ہیں نا جی، ہاں جی، ہم اس طرح ہانک جاتے ہیں. ہمیں جس طریقے سے وہ کہیں گے، ہم اوپر والے وہ ان کو ارباب اختیار ان کو خوش کرنے کے لیے او جی سب اچھے کی رپورٹ ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہے. حالانکہ یقین کر جائیں کہ جس کرب سے اس وقت ایک چھوٹا کاشتکار گزر رہا ہے سر، بس اللہ ہی معاف کرے. ٹھیک بجا فرمایا. اچھا ایک آپ نے جو نئی اچھی بات کی وہ ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں. پاکستان کے بے شمار فارمر آ رہے ہیں اب بیف، میٹ ہیں سر، جی بالکل، اور یہ جو لائف سٹاک فارمنگ کی طرف.
حالانکہ پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ بکرے کا اتنا ریٹ نہیں لگا, بکرے واپس گئے تھے, بڑا جانور لوگوں نے اسے ڈال دیے ہیں. اب شہروں میں کسائی جب 7,000 روپیہ بکرے کا وہ لے گا گوشت کا, اور پھر لاسٹ ایئر بھی فیٹنگ والے جن لوگوں نے یہ کٹے بچے پالے ہوئے تھے ان کو بڑے اچھے پیسے ملے. اور پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا گو فوڈز والوں کا, یہ گو پیٹرولیم والے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اتنا گوشت چاہیے کہ ہم 200 ٹن 200 بلین روپیز تک کی ہماری ایکسپورٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے حلال میٹ کی. جی جی. تو یہ ایک اچھا ایریا میرا خیال ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ ہے کہ جیسے آپ نے گو والوں کا, وہ ہمارے ادھر علاقے کی ہیں, دے آر ڈوئنگ گڈ, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ ہمیں, انہوں نے اپنا رزق کمانا ہے, ہم نے اپنا کمانا ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, رزق ان کا ہے. مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ باہر ایونیوز ڈھونڈیں. ٹھیک ہے سعید صاحب, آپ گورنمنٹ ڈھونڈیں, گورنمنٹ باہر سے ان کے جو ایمبیسیڈرز بیٹھے ہیں وہ مارکیٹنگ کریں آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹس کی. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے آرڈرز لے کے دیں. آپ کے ملک میں کون سی چیز نہیں ہوتی, آپ ہمیں آرڈرز تو دے دیں. گورنمنٹ ہمیں کہے جی کہ اتنا کرنا ہے. اب دیکھیں انہوں نے گو والوں کے پاس اللہ نے ان کو فیسلٹیز دی ہیں, ہر چیز دی ہے. ٹھیک ہے, دے آر ڈوئنگ گڈ. ٹھیک ہے, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے جی. پروڈیوس بائنگ میں آ رہے ہیں, پروڈیوس بائنگ میں. لیکن اب ہر آدمی اس جتنے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اتنے ریسورسز ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ تو حکومت کا کام ہے نا جی, کہ جیسے آسٹریلیا میں آپ کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ طے کرتی ہے کہ اتنے ایکڑ گندم لگے گی, اتنے ایکڑ میز لگے گی, اتنے ایکڑ چاول لگے گی. کراپ زوننگ آپ پھر مانتے بھی نہیں نا. مصیبت تو یہ ہے کہ آلو کے پیسے بچ گئے, اللہ کی تصب. اور سر جتنا کاشتکار ڈرپوک ہے نا سر, آپ کیا بات کریں. پچھلی دفعہ ایک دبکا پڑا تھا, کسی نے مئی سے پہلے کاشت کی ہو, مجھے بتائیں پنیری کسی نے کی تھی کاشت؟ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, نہیں, لیکن سر یہ گورنمنٹ کے کام پر ہمارے فارمر جو ہیں دیکھا دیکھی بھی بڑے چلے جاتے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ آلو جی لگائی سب نے دیا. ہمارے لیے تو ایک جو ایگریکلچر آفیسر ہوتا ہے نا, جو آپ کا فیلڈ آفیسر ہے, وہ ہمارا صاحب ہوتا ہے. ہم تو اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں, یقین کر دیں آپ کیا بات. اس کا جو وہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی چلان ہو گیا, آپ بھرے چلان, اس طرح یہ اس کا. نہیں خیر, وہ مجھے ظاہر ہے میری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں مغل صاحب ہمارا کام ہے ہائی ییلڈز کا بتانا. اب فارمر کو ہم روک تو نہیں سکتے کہ آلو نہ لگائیں. ٹھیک ہے, سر آپ میری ایک سنیں نا, آپ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں آپ ایسے کریں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پالیسی بنے گی تو آئے گی. آپ ایسے کریں نا, آپ ہمیں بتا دیں کہ جناب اتنا ہم نے آلو ہونا چاہیے, آپ ہمیں بتا دیں اتنی گندم ہونی چاہیے, ہم نے اتنی ایکسپورٹ کرنی ہے, اتنی گندم ہم نے فار رینی ڈیز رکھنی ہے, اتنی گندم ہم نے اپنے کھانے کے لیے رکھنی ہے. یہ ساری چیزیں تو گورنمنٹ دے گی نا جی ہمیں. بالکل یہ فگرز گورنمنٹ نے دینی ہے, میں نے دینی ہے. بھائی مظفر دیکھیں, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں, ویل اویئر آف بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. پاکستان میں ایڈیبل آئلز کتنا باہر سے آتا ہے؟ جی اباؤٹ $5 to $6 billion پر اینم. جی بالکل. اچھا, آپ لوگ کیوں نہیں تیلدار فصلات لگاتے؟ سر زمیندار کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو وہی تو عرض کی جا رہا ہوں, 70% زمیندار جو ہے وہ نالج جو ہے وہ زمیندار ٹو زمیندار ماؤتھ نالج چل رہا ہے. میرے پاس آ گیا, میں کہ یار ایس کی سرسوں لا لو, اس میں بچت ہے, اس نے سرسوں لگا لینی. ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ 2-1 سال تل کے اچھے لگے, اس دفعہ وہ مار پڑ گئی تلوں کو, ایک سیلاب آ گیا, اوپر سے بارشیں آ گئی, تل والا گیا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے سر, یہ تو دیکھیں نا, ریاست جسے آپ ماں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ماں ہی سے بچوں کو سکھاتی ہے نا, یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. تو یہ جو ماں ہے, یہ ریاست ہے, یہ ہم جن کو انہوں نے ڈس اون کیا ہوا ہے بچے, جو ہم ڈس اونڈ بچے ہیں ریاست کے کاشتکار. اللہ اکبر, یہ بار بار جب آپ کہتے ہیں نا, یقین کریں دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ اتنے اگر غلط ہیں تو مجھے بتا دیں. ہم ڈس اونڈ بچے جو ہیں, ہمیں ماں سدھارے, وہ ہمیں بتائے کہ جی آپ یہ ہم نے پالیسی بنائی ہے. میں آپ کو سعید بھائی بتا رہا ہوں, کاشتکار بیچارہ ڈرپوک آدمی ہے, اس کی تو جرت ہی نہیں. یہ تو آپ ایک مجھے بھائی مظفر کی ایک بڑی اچھی لگتی ہے, ان کے ماشاءاللہ جو دوست احباب ہیں نا, وہ سارے کے سارے اے ریٹڈ فارمرز ہیں. بڑے ماڈرن ایگریکلچر کا ان کا گروپ بنا ہوا ہے, اس میں بھی شامل ہوں. اور ویسے بھی جب کبھی ایک بار یہ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, مجھے بھی بلا لیتے ہیں.
اچھی بات تو یہ ہے، یقین کریں کہ ہمارے بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہیں وہ وہاں جا کے اگر بیٹھے تو شاید ان کی لرننگ ہو. اور میں یہ کہوں گا پالیسی میکرز، چاہے وہ منسٹر صاحب ہیں چاہے بیوروکریٹس ہیں، وہ خدا کے بندو کبھی ان میں آ کے بیٹھو، ان کو وہاں نہ بلاؤ، ایک آدھ بلا لیا اس کو 1.5 منٹ دیا، نو. بلکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ان کے حلقہ احباب ہے، کبھی ٹائم نکال کے ان کے پاس بیٹھ کے باتیں سنو. یہ حلقہ احباب جو ہے نا جی، یہ اقتدار، حلقہ اقتدار کے لوگ جو ہے نا جی، پالیسی میکرز، منسٹر ہیں یا سیکرٹری صاحب ہیں یا ڈفرینٹ جن کے پاس بھی اختیار ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو نہ بلائیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں. آپ ساتھ صرف ایک وہ لے جائیں ٹائپسٹ، وہ جو آپ کا نوٹ بک جو نوٹ لیتا ہے، اور یہ جو باتیں آپ کو بتائیں گے، آپ کو سچے پاکستانی ہونے کی ضرورت پڑ جائے گی. جی سر. سر میں اب اس میں لیکن ایک چیز ایڈ کروں کہ اس وقت جو ہے میں پچھلے آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھ رہا ہوں، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو اس وقت پریزنٹ ہمارے سیکرٹری ایگریکلچر ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ ہے کہ ان کا نہیں ہر بات پہ آپ تنقید در تنقید نہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. جو ذمہ دار ہے اس کو ہلانا ہے ہم نے. دوسری میں نے لاسٹ ان کو ایک ریکویسٹ کی تھی ایک جگہ، میں نے انہیں کہا تھا جی کہ خدا را آپ ٹریننگ سیشنز کریں، آپ ذمہ داروں کے ٹریننگ سیشنز کریں، ذمہ داروں کو وہاں اکٹھ کریں. میں کہا میں پہلا والنٹیئر کرتا ہوں آپ کو، آپ میرے گاؤں آئیں، میں آپ 50-60 ذمہ دار بیٹھے ہوں گے، آپ کے جو لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں یا وہ لوگ آئیں، وہ ان کو نو ہاؤ دیں. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ ہمارے وہاں لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہی ماؤتھ چل رہا ہے، وہ جی سعید صاحب نے یہ کہہ دیا، اچھا سعید صاحب نے 1.5 بوری ڈالی ہے جی میں بھی 1.5 ڈالوں گا. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی زمین اور آپ کی زمین کو ہو سکتا ہے زمین آسمان کا، اس کو ضرورت ہی آدھی بوری کی ہو. اچھا اس کا پانی کا ہمارا ہے. یہ چیزیں خدا را وہاں آ کے میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ چیزیں وہاں کریں، آپ وہاں پہ سیمینارز کریں، آپ وہاں. اور ذمہ دار میں کہ جی آپ کو میں مزے کی بات کہوں، قسم اٹھوا لیں ہم آپ کا خرچہ بھی نہیں ہونے دیں گے، ہر خرچہ اپنی جیب سے. یہ تو ویسے پکی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی جو گورنمنٹ لیول کے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز جو ہیں وہ کسی بھی بڑے فارمر کو کہتے ہیں وہیں پہ اکٹھ ہوتے ہیں، خرچہ آپ ہی کرتے ہیں. وہی ہے، ہمیں خوشی ہے سر ہمارے پاس آئیں تو صحیح. انہوں نے ایک بڑا اچھا کیا جی، پکے کھالوں والا کیا، وہ بہت اچھا کام تھا. ٹھیک ہے جی، اسی طرح آپ کا ابھی جو ٹریکٹرز ہیں وہ دیے، وہ اچھا کام. لیکن میرا اس میں بھی میں نے ان کو کہا، میں کہ جی آپ ایک سجیشن دے دیں کہ آپ جو بجائے پرسنل ٹریکٹرز دے رہے ہیں، آپ یونین کونسل لیول پہ ٹریکٹر دیں، 10 ٹریکٹر کھڑے ہوں، اس کا فائدہ ڈیزل دیں، گرین ڈیزل ہو، ٹریکٹر ہو، لیزر لیولر ہو. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو چھوٹا کاشتکار ہے جو بیچارہ ٹریکٹر افورڈ نہیں کرتا نا، وہ سرکار سے ٹریکٹر کرائے پہ لے گا، سرکار کو پیسے بھی واپس آئیں گے. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی مجھے یاد ہے، جب سورج مکھی ڈپارٹمنٹ تھا نا، NODP نیشنل آئل سیڈ ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، پھر وہ بعد میں PODP بنا، تو اس زمانے میں ڈرلیں دی گئی تھیں، سورج مکھی کھاد بیج وہ اکٹھا ہی چلاتی تھی. اچھا وہاں پہ اب ہمیں پتہ ہے ان ڈرلوں کے ساتھ کیا ہوا، ہوتا کیا جی فلانے چور صاحب نے ڈیرے تے گئی ہے اتنے ہی پئی ہے، تو وہاں پھر آپ جگیردار بھی بڑے نہیں اب وہ آپ میرا خیال ہے 15-20-25 30 سال پہلے 30 سال پہ. اب نہیں، اب لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے. اچھا اب آپ اس میں دیکھیں نا سعید بھائی، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ ایک چیز اس کو بناتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا سمپل یہ ہو کہ سیکرٹری یونین کونسل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس آپ کی لسٹ ہو 5-10 ایکڑ والوں کی، 20 ایکڑ والوں کی، 25 ایکڑ والوں کی، وہ رجسٹرڈ ہوں. ٹھیک ہے، ان کو وہ لے سائن کرائے، جس طریقے سے دے اسی طریقے سے وہ واپس چیز آئے. اور یقین کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ارباب اختیار مہربانی کر کے اس کے اوپر سن رہے ہیں تو اس سے سب سے بڑا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو ریونیو جنریٹ ہو جائے گا. ٹرو اٹس اے بزنس نا، اٹس اے بزنس. بیسیکلی گورنمنٹ نے اس سال پنجاب گورنمنٹ کی، مجھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں مجھے پتہ ہے کہ سروس پرووائڈرز کو بھی باقاعدہ طور پہ کریٹ کر کے، نمبر ایک اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشینی کاشت ہو رہی ہے نا، یہ جو آپ کی دھان کی کاشت ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سروس پرووائڈر کا باقاعدہ رول رکھا گیا ہے. اور ظاہر ہے جنہوں نے بزنس کرنا ہے اور اس کے ساتھ کتنے روزگار آگے چلنے ہیں،
اور سب سے اہم چیز ہے ٹائم کی بچت. میکنائزیشن کے بغیر ایگریکلچر ناممکن ہے. ٹیکنالوجی ہمیشہ اپنا راستہ بناتی جی ہے. بالکل بالکل. اور آپ بینگ اے فارمر, میں چونکہ آپ کے گاؤں, آپ کے ماشاء اللہ آئی گاٹ مینی ٹائمس ٹو وزٹ دیئر, آئی گاٹ دا چانس, اور بڑا مزہ آتا ہے. جتنے بھی وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنی باتیں بڑی سناتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. تو سیکرٹری صاحب, یہ سعود صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہوتانا صاحب فرما رہے نا, کبھی ٹائم نکال کے بغیر بتائے, ہمارے ایک سیکرٹری صاحب ایسے بھی تھے, وہ بغیر بتائے ہی گاڑی لے کے نکل جاتے تھے. تو آپ بھی کبھی بغیر بتائے وہاں پہ ان کے گاؤں جائیں, آپ کو مزہ آئے گا. اور کاشتکار کیا واقعی مظلوم ہے, اس موضوع پہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی. اور میں نے بھی کافی کھل کے باتیں کی, اور شکریہ مظفر قادر ہوتیانا صاحب کا, شکریہ تو آپ کہ کا سر. انہوں نے بھی ماشاءاللہ پورا انصاف کیا, اور ذمہ داروں کے جو حالات بتا رہے ہیں, باخدا میں بھی, ظاہر ہے ہمارا تو اوڑھنا بچھوڑنا ہی فارمنگ سے متعلقہ ہے, زراعت سے متعلقہ ہے, اس سے بھی برے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر پائیں. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مظفر قادر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, جیتے بہت رہیں, شکریہ آپ. خوش رہیں, آباد رہیں. وقت کا اختتام, اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.